فرعونیت جو پوری دنیا میں ہے، پہلے صرف ایک مصر تھا اور ایک فرعون تھا. وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، یعنی میں جس کو دل چاہے ماروں، میں جس کو دل چاہے زندان میں ڈالوں، میں کچھ کو. فرعون اپنے اندر الوہیت رکھتا تھا، مانتا نہیں تھا کسی کو اپنے علاوہ پروردگار، یعنی ہو ہی نہیں سکتا جو میں چاہوں وہ کروں. لیکن کیا کیا خدا نے؟ اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. وہ جو بچوں کو مار رہا تھا وہی بچہ گھر میں آ کے پرورش کروا رہا ہے. یہ ہے خدا کی اسٹریٹجی. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں. آپ عبرت لیں قرآن سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اتنا اس کا سسٹم اسٹرانگ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بچہ ہونا ہے سب اس کو پتا تھا، سب کو مار رہا ہے کہ اس کا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اسی کے گھر میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی اس بارے میں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس ٹائم زون کے اندر فرعون کیا ہے. اب فرعون کوئی ایک ملک نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے مصر ہیں سارے، اور ہر جگہ فرعون ہے. یہ جو ویسٹرنائزیشن ہے، یہ جو آپ سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ سب اس کی شکلیں ہیں، اور یہی شکلیں الگ الگ اب سب فرعون ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ نظام اتنا اندر آ گیا ہے کہ ہر شخص خود بھی فرعون بن گیا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہے. فرعون کیا تھا؟ میں صحیح ہوں سب غلط ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ میں اچھا ہوں سب فارغ ہے. مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کوئی آپ یہ کہے کہ میں نے آپ کو خدا نخواستہ فرعون کہہ دیا. میں اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں، کیا میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. یہ چیز اتنی کر دی ہے ہر طریقے سے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، برانڈنگ کے ذریعے، لباس کے ذریعے، لائف سٹائل کے ذریعے، زندگی گزارنے کے ذریعے سے، یا آپ ہر چیز دیکھتے رہے میڈیا کے اندر، وہ ایسی ہے. یعنی اس سسٹم کو گھروں تک پہنچا دیا ہے. ہر گھر بھی اپنے خاندان میں ہی سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. ہر خاتون بھی سمجھتی ہے میں اچھی ہوں، سبھی سب برے ہیں. یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے کسی کی تعریف کر رہا ہو. نہیں، حقیقت ہے یہ. یا اگر کسی کی تعریف کی جائے تو کوئی برداشت کر جائے. کامن سی باتیں جو ہمارے اپنے گھروں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی میں اچھا ہوں، مولوی اپنے حساب سے، میں مولوی سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں، میرے اچھا ہو یا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ اپنے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو بھائی، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. یہ منبر ایسا خطرناک ہے، یہ چاہے تو لوگوں کو خدا کی طرف لے جائے، چاہے تو اپنی طرف لے آئے. خطرناک ہے یہ بہت زیادہ. یعنی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم اتنا پینیٹریٹ کر دیا، اس کو توڑے گا کون؟ کیا چیز توڑے گی اسے؟ کیا نکلے باہر کہ یہ سب ایک ہو جائیں؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبل اللہ کو جو تھامنے کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے تھامو، کہا جمیعاً، مل کر تھامو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ ایجاد نہ کرو.